وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ عشاء کے بعد درس سنتے ہیں. یہاں سے ہماری بات شروع ہو رہی ہے باب الاستقامت، استقامت کا بیان. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ ہود میں یہ فرمایا ہے. سورہ ہود کی یہ آیت 112 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فاستقم کما امرت، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہیے، جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ثابت قدم رہیے، جمے رہیے. تو دیکھیے یہاں استقامت کی بات ہے. استقامت کس کو کہتے ہیں؟ استقامت کا مطلب ہوتا ہے شریعت پر جمے رہنا، آگے نہیں بڑھنا، پیچھے نہیں ہٹنا، زیادہ نہیں کرنا، کم نہیں کرنا، اس کو بدلنا نہیں. یہ استقامت ہے، دین پر جمے رہنا. اور استقامت کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس کو کرنا، جس چیز سے روکا ہے اس سے رکے رہنا، اسی پر برقرار رہنا، اسی پر موت آ جائے دین کو نہ چھوڑنا. یہ استقامت ہوتا ہے. بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں دین کو برا بھلا کہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے، یا دین ہی کو چھوڑ دیتے، دوسرا دین قبول کر لیتے ہیں. وہ استقامت نہیں. تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فاستقم کما امرت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جمے رہیے، ثابت قدم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا. شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ جمے رہیے، جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر جمے رہیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہا گیا ہے، مراد یہاں امتی کو کہنا ہے. جو بات اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے تو وہ بات امت کے لیے بھی ہے. ہاں الگ سے کوئی دلیل آ جائے کہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی خاص ہے تو اس کی بات الگ ہوتی ہے. لیکن جس میں خاص الگ سے کوئی دلیل نہ ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہہ کر کے آپ کی امتی کو حکم دیا گیا. یہاں جو کہا گیا آپ جمے رہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے اور امتی کو بھی حکم ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے اسی پر قائم رہنا، اسی پر جمے رہنا، اسی پر چلتے رہنا، اس سے ہٹنا نہیں، کم نہیں کرنا، زیادہ نہیں کرنا، اس کو بدلنا نہیں. یہ استقامت ہے. اچھا استقامت کا کیا فائدہ ہوگا؟ سورہ فصلت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، آیت نمبر 30 اور 30 پر 2 تک آپ پڑھیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے تو ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے، ایسے لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ لا تخافوا، اللہ تخافوا، کہ ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، غمگین نہیں ہو جانا، دکھی نہیں ہونا، اور تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. اور اس جنت میں کیا ہوگا؟ تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم چاہتے ہو.
اور جنت کی خوشخبری سناتے ہیں اور کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے ساتھی ہیں، اولیاء ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہوں گے، یہ فرشتے کہتے ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس جنت میں جو جی تم کو چاہے وہ تمہارے لیے ہے، اور جو چیز طلب کرنا چاہتے ہو وہ بھی تمہارے لیے ہے۔ اور یہ جو جنت مل رہی تم کو نزلا من غفور الرحیم، یہ جنت تمہارے لیے یہ مہمانی ہے، کس کی طرف سے؟ اس اللہ کی طرف سے جو غفور ہے اور رحیم ہے، جو غفور ہے اور رحیم ہے، اس اللہ کی طرف سے یہ تمہارے لیے مہمانی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جمے رہے۔ ہمارا رب اللہ ہے، رب کا معنی کیا ہے؟ ہم کو پیدا کرنے والا، کھلانے والا اور پھر تدبیر کرنے والا۔ تدبیر کرنے والا اللہ ہے، جس نے اس بات پر یقین کیا اور پھر اسی پر جمے رہا، تو ایسے آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ ڈرو نہیں۔ کب آتے ہیں؟ دیکھیے فرشتے تو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لگا دیا ہے، خصوصی طور پر موت کے وقت آتے ہیں۔ موت کے وقت آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، غم نہیں کرنا۔ کس بات کا غم نہیں کرنا؟ جو تم کیے ہو، ڈرو نہیں، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اسی وجہ سے آگے بات ہے کہ یہ غفور اور رحیم کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ غفور کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں کو مٹا دینے والا، بخش دینے والا اور چھپانے والا۔ اللہ رب العالمین بندوں کے گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے اور چھپاتا بھی ہے۔ اگر انسان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اوپن کر دے، ہر گناہ اور ہر غلطی کو کھول دے، کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا، سب ایک دوسرے سے خفا ہوں گے، دشمنی کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ لیکن بندوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ چھپاتا بھی ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے جب بندہ معافی مانگے تو۔ اور کیا ہے رحیم کا مطلب؟ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رحیم کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش بھی دیتا ہے اور درجات بلند بھی کرتا ہے۔ اتنا رحم کرتا ہے کہ گناہ کو بخش دینے کے بعد ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے نظر میں بالکل کمتر ہو گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بھی بلند کرتا ہے۔ بہرحال تو فرشتے موت کے وقت خصوصی طور پر آتے ہیں اور کہتے ہیں جو کچھ بھی تم نے کیا ہے گھبراؤ نہیں، اللہ معاف کرے گا، اور جو تم بال بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہو غم نہیں کرو، اللہ حفاظت کرے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ یہ کن لوگوں کے لیے خوشخبری ہے؟ جو لوگ اللہ رب العالمین کو اپنا رب مان کر کے اسی پر قائم ہیں، اللہ کے حکم کو کرتے رہتے ہیں، اللہ کے حکم کو کرتے ہیں اور اللہ نے جس سے روکا ہے اسے رکے رہتے ہیں، استقامت کھڑے رہتے ہیں، دین پر جمے رہتے ہیں۔ اور دیکھیے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا میں، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ اور جنت میں کیا ہوگا؟ جیسا جی چاہے وہ ہر چیز ملے گی، جو چیز دل میں چاہے وہ ہر چیز ملے گی، اور جو چیز اللہ سے مانگو گے وہ بھی چیز ملے گی۔ تو یہ استقامت کا فائدہ ہے، یہ استقامت کا فائدہ ہے، دین پر جمے رہنا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور جو لوگ دین سے ہٹ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں، اللہ رب العالمین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کوئی اگر دین کو چھوڑ دے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ کو نقصان نہیں ہوگا، وہ بندہ نقصان میں پڑے رہے گا۔ اللہ رب العالمین کو کسی آدمی کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ کوئی اگر آپ نے دین کو بدل لیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسرے ایسے اچھے آدمی کو لائے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کریں گے، اور کافروں پر سخت ہوں گے اور مومنوں پر رحم دل ہوں گے۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے۔ اسی وجہ سے یہ مت سوچئے کہ ہم دین سے ہٹ جائیں گے تو دین کو نقصان ہو جائے گا، اللہ کو نقصان ہو جائے گا، نہیں، انسان کو نقصان ہوگا جو اپنے دین سے دور ہو جاتا ہے، اپنے دین سے دور ہونے والے کو نقصان ہوگا۔ اور استقامت کے تعلق سے اور ہماری بات آئے گی انشاءاللہ
ایک آیت کو دیکھیے سورہ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ نے 13 اور 14ویں آیت میں کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جمے رہے، اس پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے، دکھی نہیں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنتی لوگ جنتی لوگ ہیں، خالدین فیہا، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما كانوا يعملون، یہ جنت میں جانا اور ہمیشہ رہنا یہ اس کام کا بدلہ ہوگا یہ دنیا میں کر رہے تھے۔ تو استقامت کا مطلب سمجھ لیجئے کہ دین پر جمے رہنا، دین میں کمی بیشی نہیں کرنا، دین کو نہیں چھوڑ دینا، اور پھر کیا کرنا، دین کو بدلنا نہیں۔ استقامت جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرتے رہنا، آخری دم تک کرتے رہنا جب تک جان میں جان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام کیا ہے ان حرام کاموں سے بچے رہنا، یہی استقامت ہے۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا، یہ استقامت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں استقامت کو سمجھ کر اسی پر جمے رہنے کی توفیق دے، اپنے دین پر اللہ تعالی ہم کو جما دے، اور اللہ تعالی ہم کو ہر قسم کے گمراہی، فتنہ، فساد، شرک و بدعات سے بچا کر رکھے، ہماری موت ایمان پر آئے، اس بات کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔